السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو نیا ٹاپک نئی بک لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے فلازم۔ اس بک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ اپنی خامیوں سے نظریں چراتے ہیں اور آپ کو اپنی خامیوں کا نہیں پتہ تو یہ کتاب آپ کو اپنی خامیوں کے ساتھ رہتے ہوئے کامیابی کا طریقہ سکھائے گی۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ الفاظ سنتا اور دہراتا ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم اپنی خامیوں کو چھپانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ہماری سوچ کے مطابق بے عزتی کا باعث بنتی ہے۔ مگر جب آپ اپنی خامیوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اصل انسان سے دور ہوتے ہیں۔ یہ خامیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ان کے بغیر ہم اپنی پہچان کھو دیتے ہیں۔ جب آپ باہر سے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو دل سے قبول کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی موقعوں کی تلاش کرنی چاہیے، اپنے آپ میں اور اپنی خامیوں میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جیسا انسان دوسرا کوئی نہیں ہے اور آپ کی خامیوں میں بھی آپ کے لیے کچھ خاص ہے۔ آپ کا دوسروں سے مختلف ہونا ہی لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ خامیاں اس وجہ سے ہمیں بری دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ہمارے دماغ منفی سوچوں کا مرکز ہونے کی وجہ سے دوسروں کے ہر عمل کو منفی انداز سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی ہماری طرف دیکھ رہا ہو تو فوراً ہمارے ذہن میں برا خیال ہی آئے گا۔ جب انسان اپنی خامیوں کو سمجھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی خامیاں اس کے لیے قیمتی معلومات بن جاتی ہیں جو اسے آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ جب آپ اپنی سوچ، عمل اور ناکامیوں کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنے اندر سکون کو قائم رہنے کا موقع دیتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے اندر کے مسئلے کو باہر سے حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوشی حاصل کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کریں گے تو یہ چیز آپ کو کبھی بھی خوشی نہیں دے گی بلکہ آپ کے مسئلے اور بڑھ جائیں گے۔ آپ کو اپنے ان عمل اور رد عمل کو کنٹرول کرنا ہوگا جو اندر سے آپ کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ جب آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں تب انسان بہانے بازی اور جھوٹ کا سہارا لینے لگتا ہے اور ہمیشہ غصے میں رہتا ہے۔ اکثر کھوکھلے لوگ دوسروں میں تو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں وہ بالکل لا علم ہوتے ہیں اور جہالت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کھوکھلے پن سے نکل کر آزاد اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو آج سے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے آپ کو اندر سے جانیں، اپنے اندر تجسس پیدا کریں، اپنے مسائل کی خود ذمہ داری لیں۔ آپ کے اندر ایک انقلاب برپا ہوگا۔ جب آپ اپنے کھوکھلے پن کو ختم کرنے کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو آپ کے اس سفر میں آپ فوراً اس بیماری سے نہیں نکل پاؤ گے بلکہ آہستہ آہستہ آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ کون سی چیز آپ کو غصہ دلاتی ہے اور کون سی چیز آپ پر حاوی ہو جاتی ہے، کس ماحول میں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، کس کی گفتگو آپ کو ناگوار گزرتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے اندر بے چینی یا تو کچھ نظریوں کی وجہ سے آتی ہے یا پھر کسی شخص کے منفی خیالات کو سن کر آتی ہے۔ اگر آپ اس چیز سے پہلے سے واقف ہوں گے تو اپنے آپ کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر پائیں گے۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے تو آپ اس طریقے کو سمجھ کر پریشانی
پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہو۔ اگر آپ کسی نظریے یا معلومات سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ اس معلومات کو شیئر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کریں گے۔ جب آپ ایسی معلومات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تو آپ اس کو کنٹرول کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی ناپسند والی چیزوں کو جاننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس ماحول سے بچا لیتے ہیں جس میں چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ فوراً کسی کو جواب نہیں دیتے ہیں، ایک لمبا سانس لے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع دیتے ہیں، نقصانات سے بچ جاتے ہیں اور حالات کو بھی سمجھ پاتے ہیں۔ اگر آپ پہلے بھی ایسے حالات سے گزرے ہوں گے تو آگے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے میں زیادہ مدد ملے گی اور آپ کے اندر اور زیادہ حکمت بڑھنے لگے گی۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر ہمارے اندر سیکھنے کی چاہت ہے تو ہم اپنے آپ کو نئے علم کی راہ پر پائیں گے۔ ہمیشہ سچ تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے اور ہمیں ہر نظریے سے سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس نظریے کو ہی مانتے ہیں جن پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کھلی ذہنیت کے مالک ہوں گے تو یہ چیز آپ کو ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں مدد دے گی۔ جب انسان ہر زاویے سے چیزوں کو سمجھتا ہے تو اس کے علم میں بے حد اضافہ ہوتا ہے اور وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں اور میرا ہی فیصلہ ٹھیک ہے، تب آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر اپنی کامیابی سے دور جا رہے ہوتے ہو اور کبھی بھی کامیاب انسان کی طرح آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر آپ کا دوست کسی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں آ سکا تو اپنے ذہن میں بدگمانی کو جگہ مت دیں اور اس واقعے کو اپنی محدود سوچ کی نظر سے نہ دیکھیں۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھ کر کسی تفریحی مقام پر جاتے ہیں تو سفر میں ہر طرح کے ماحول سے سامنا ہو سکتا ہے، اچھا بھی برا بھی، لیکن آخر انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی منزل جب خوبصورت ہوتی ہے تو وہ ہر پریشانی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی ایک سفر کا نام ہے اور اونچ نیچ ہی اسے خوبصورت اور خوشگوار بناتی ہے، اور اسی طریقے سے ہی انسان سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر بہتری کے سفر کو جاری رکھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ منفی چیزوں کے اثر سے باہر آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آئیں گے جس میں آپ پر مایوسی حملہ کرے گی، جس میں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ نے منفی سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ہمیشہ معاف کرنے والی صفت کو قائم رکھنا ہے۔ ناکامی ایک واقعہ ہے، نہ کہ آپ کی حقیقت۔ اسی لیے ناکامیوں کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال میں لائیں اور ہمیشہ زندگی میں ہر واقعے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا میسج ہے، زندگی خوبصورت ہے اور اسے خوبصورت بنائیے۔ میری خواہش ہے کہ آپ دیکھنے والا ہر انسان اس کو شیئر کرے تاکہ میری باتوں سے کسی کا فائدہ ہو سکے، میرے انداز سے، میرے اس محنت سے کسی کا فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔